بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ ایام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، اس لیے آج سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ویڈیوز کا آغاز کریں گے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ ابن شہر آشوب نے جناب آمنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو مجھ پر ایک قسم کی دہشت طاری ہوئی۔ میں نے ایک سفید پرندے کو دیکھا جس نے میرے دل پر اپنے پر ملے تو وہ خوف مجھ سے زائل ہو گیا۔ پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو درخت کی طرح قد آور تھیں۔ وہ میرے پاس آئیں، ان سے مشک وغیرہ کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ نہایت پاکیزہ کپڑے، بہشت کے کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ ان کی گفتگو انسانوں سے مشابہ نہ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سفید پیالے تھے جن میں بہشت کے شربت بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے آمنہ، اسے پیو اور تمہیں بہترین اولین و آخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہو۔ میں نے اس میں سے کچھ شربت پیا تو جو نور میرے چہرے پر تھا مشتعل ہو گیا اور میرے تمام جسم پر چھا گیا، اور ایک چیز میں نے سفید ریشم کی طرح دیکھی جو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھی، اور میں نے ایک ہاتف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، عزیز ترین شخص کو لے لو۔ اور چند مردوں کو میں نے دیکھا جو ہوا پر تھے اور ہاتھوں میں صراحیاں لیے ہوئے تھے۔ پھر میں نے مشرق و مغرب تک زمین کو دیکھا اور ریشم کے چند علم دیکھے جو یاقوت سرخ پر بندھے ہوئے کعبہ کی چھت پر نصب تھے اور زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ کی جانب رخ کر کے سجدہ کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے۔ پھر ایک سفید بادل آسمان سے آیا اور اس نے آپ کو چھپا لیا۔ پھر ایک ہاتف کی آواز آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور تمام دریاؤں کو دکھاؤ تاکہ تمام خلائق آپ کے نام اور صورت اور حلیے سے مطلع ہو جائے۔ پھر بادل ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کے نیچے سرسبز ریشم کا گدا بچھا ہوا ہے، اور مروارید کی چند کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصرت و فوائد اور پیغمبر ہونے کی کنجیاں مل گئی ہیں۔ پھر ایک دوسرا بادل آسمان سے نیچے آیا اور اس نے آپ کو پہلے سے زیادہ میری آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا۔ پھر دوسری آواز کان میں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ اور ان کو جنوں، انس اور پرندوں اور درندوں اور روحانیوں پر پیش کرو، اور ان کو صفائے آدم، رقت نوح، خلط ابراہیم، زبان اسماعیل، جمال یوسف، بشارت یعقوب، صدائے داؤد اور زہد یحییٰ اور کرم عیسیٰ دے دو۔ جب وہ بادل زائل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا جو بہت مضبوطی سے لپیٹا گیا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد نے تمام دنیا اپنے قبضۂ تصرف میں لے لی ہے۔ پھر میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے ایسے نورانی تھے کہ معلوم ہوتا تھا سورج طلوع ہوا ہے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی ایک صراحی تھی اور مشک کا نافہ، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد کا ایک تشت تھا جس کے 4 سرے تھے، وہ ہر طرف سے مروارید سے مرصع تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے خدا کے ولی، یہ دنیا ہے، اس کو لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے درمیان کو اختیار فرمایا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے کعبہ کو اختیار فرمایا۔ تیسرے شخص کے ہاتھ میں ایک سفید ریشمی کپڑا لپیٹا ہوا تھا جس کو کھول کر اس نے ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مرتبہ اس پانی سے غسل دیا جو صراحی میں تھا۔
پھر اس انگوٹھی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان نقش کیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے تھوڑی تھوڑی دیر آپ کو اپنے پروں میں لیا، اور وہ جس نے آپ کے ساتھ یہ امور انجام دیے رضوان جنت تھا۔ پھر وہ آپ سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اے دنیا و آخرت کی عزت کے مالک، آپ کو خوشخبری ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے رات کعبہ کے نزدیک سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی بنیاد سمیت زمین سے اکھڑ کر مقام ابراہیم کی طرف سجدہ میں گر پڑا، پھر سیدھا ہو کر کہنے لگا اللہ اکبر۔ میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے مشرکین و کفار کی نجاست سے اب مجھے پاک کر دیا، اور تمام بت کانپتے ہوئے منہ کے بل گر پڑے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے پرندے کعبہ کے پاس جمع ہوئے، اور مکہ کے پہاڑ کعبہ کی طرف جھکے، اور ایک سفید بادل آمنہ کے حجرہ کے قریب موجود ہے۔ میں خانہ آمنہ کی طرف دوڑا اور پوچھا کہ میں خواب میں ہوں یا بیدار ہوں۔ آمنہ نے کہا آپ بیدار ہیں، تو میں نے دریافت کیا کہ وہ نور کدھر گیا جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا۔ آمنہ نے کہا وہ اس فرزند میں ہے جو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اس کو چند پرندے لیے ہوئے ہیں، مجھے نہیں دیتے، اور یہ بادل اس کی ولادت کے وقت سے مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے کہا میرے بچے کو لاؤ میں دیکھوں۔ آمنہ نے کہا کہ 3 دن تک وہ پرندے بچے کو مجھے نہ دیں گے کہ آپ دیکھیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے